ہم بات کا آغاز کرتے ہیں رانا ثناء اللہ خان سے، لندن میں موجود ہیں، میں وہاں سے جوائن۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، پہلے ذرا بجلی کا ویسے ہی میں ضمناً آپ سے ذکر کروں، آپ کا پورٹ فولیو تو نہیں ہے لیکن اور ہیں بھی آپ لندن میں، تو میاں صاحب کو خبر ہے وہاں پہ کہ پاکستان کے اندر یہ کیا ہوا؟ پرائم منسٹر صاحب نے تو ایک نوٹس لے لیا، تو پریشان ہے وہاں پہ یا بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے؟ نہیں، وہ ان کو جیسے ہی یہ معلوم ہوا ہے تو وہ بڑے فکر مند تھے، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ رابطہ بھی کیا، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ جی وہ اس طرح سے جو ہے وہ فالٹ آیا اور اس کی وجہ سے یہ بریک ڈاؤن ہو گیا، اور کہا گیا کہ جی نیکسٹ جو ہے وہ 5 سے 6 گھنٹوں میں جو ہے وہ ساری جو ہے یہ ریسٹوریشن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو ہوپ فلی انہوں نے اس بات کے اوپر کافی جو ہے وہ رنجیدگی کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سارے سسٹم جو ہیں یہ بیفور ٹائم جو ہے وہ چیک ہونے چاہیے، اور اس قسم کا فالٹ جو ہے وہ ایسا کہ پورا ملک پریشان ہو اور لوگوں کے لیے بے پناہ جو ہے وہ تکلیف کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑے، تو یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ اس کی انکوائری بھی کروائی جائے۔ تو یہ ان کی بات چیت رانا صاحب پرائم منسٹر صاحب سے ہوئی ہے؟ جی ان کی پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ جو انرجی منسٹر ہیں اور انرجی جو سیکٹری ہیں ان سے بھی اس بارے میں جو ہے وہ استفسار کیا ہے، تو پرائم منسٹر صاحب نے پوری صورتحال سے ان کو آگاہ کیا ہے، تو بہرحال وہ اس کے بعد بھی وہ یہ معلوم کرتے رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ تو ہمیں تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی جگہوں پہ جو ہے وہ بحال ہو چکی ہے، اور باقیوں پہ بتدریج جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ چلے اچھی بات ہے جی۔ واقعتاً جن حصوں میں بجلی نہیں تھی، جہاں پر میں آپریٹ کر رہا ہوں وہاں پر بجلی تو واپس آ گئی، لیکن باقی پاکستان کی تصویر جو ہے اس میں ابھی بھی مسائل ہے۔ ذرا لندن کی بات کر لیتے ہیں، آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، مریم نواز کی واپسی کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، تو واپسی کا پلان کیا ہے؟ یہ ایک بڑی تھنڈرس قسم کی ریٹرن ہوگی، اس میں جلسہ جلوس ہوگا، لوگ ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئیں گے، یا ایک کوائٹ قسم کا ارائیول ہوگا؟ کچھ پلان اس قسم کا بنا کہ نہیں؟ نہیں، اس سلسلے میں پارٹی لیول پہ جو ہے وہ کوئی کال یا کوئی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ البتہ لاہور شہر کے جو ہمارے ایم ایل اے ایم پیز ہیں انہوں نے جو ہے یہ پروگرام پہلے ترتیب دیا تھا، اور اس کے بعد اب ایڈجوائننگ جو ڈسٹرکٹس ہیں، مثال کے طور پہ شیخوپورہ ہے، سیالکوٹ ہے، یا گجرانوالہ قصور ہے، تو وہاں سے بھی جو ہے وہ لوگوں نے رابطہ کیے، بھی رابطہ کیا ہے، مریم نواز صاحبہ سے بھی رابطہ کیا ہے، تو میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ پارٹی کی طرف سے کوئی آپ کو ڈائریکشن تو نہیں ہے، لیکن ممانت بھی نہیں ہے۔ جو لوگ آنا چاہیں تو یہ ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، ان کا اپنی لیڈر کے لیے ایک جذبہ ہے، تو وہ آنا چاہیں تو اس سے ان کو منع تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ از خود اپنی جو ہے وہ خوشی سے جو اس بات کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ 26 کو یہاں سے روانہ ہو کے جو ہے وہ پہنچیں گی دبئی 27 کو، اور اگلے روز پھر 28 جو ہے وہ تاریخ کو 28 جنوری کو وہ 3 بجے لاہور ایئرپورٹ کے اوپر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ لینڈ کریں گے۔ رانا صاحب، یہ پارٹی کی جو گو مگو کی کیفیت ہے وہ اسی اسٹریٹجی میں بھی نظر آتی ہے۔ جماعتیں ایونٹس کی تلاش میں رہتی ہیں جس کو پازیٹیولی پروجیکٹ کر پائیں۔ عمران خان جن سے آپ کا واسطہ ہے وہ ان ایونٹس کو بہت اچھے طریقے سے پروجیکٹ کرتے ہیں، وہ نان ایونٹ کو بھی ایونٹ بنا لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے وزیر خارجہ کے دوروں کے اوپر بڑی پروجیکشن کرتی ہے۔ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے تو یہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کس قسم کی پالیسی ہے؟ یہ اس قسم کی پالیسی ہے کہ استقبال جو ہے وہ پی ایم ایل این کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی فقید المثال کرے گی، اور یہ ایونٹ جو ہے یہ مختص ہے قائد محترم میاں نواز شریف کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اور قائد میاں محمد نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں؟ اب اس پہ آ جائیں نا جی، چلیں اگر آپ نے فقید المثال ایک استقبال کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے جزا استقبال کرنا ہے وہ بارے بھی دسو نا، وہ کب واپس آ رہے ہیں؟ بس وہ بارے ہم دس دیتا ہے کہ وہ بہت جلد آ رہے تھے، اسے کر کے اسی کیا ہے کہ جو ہے نا وہ
پوری انرجی جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ خرچ کریں. اس مرتبہ جو ہے نا وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا. تو باقی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پورا پنجاب، پورا پاکستان جو ہے ایک دن جمع ہوگا. اگر لاہور میں ہے تو لاہور میں، ویسے زیادہ فیصلہ تجویز تو یہی ہے کہ وہ لاہور پہنچے. تو انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے وہ بہت قریب ہے. اور اس میں ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ میاں صاحب نے کہا کہ میں خود کروں گا. تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ پاکستان پہنچیں گے. آپ کو میاں صاحب کو حالات سے آگاہ کرنے کے لیے لندن جانا پڑا یا ان کو کنونس کرنے کے لیے لندن جانا پڑا کہ ان کو جلدی آنا چاہیے؟ آپ کا لندن وزٹ جو ہے اس کا مقصد کیا تھا رانا صاحب؟ دیکھیں اس میں کیونکہ 2 اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہیں، وہاں پہ الیکشن جو ہے اس کی تیاری جو ہے اس کے لیے بہت سارے معاملات تھے جن میں میں سمجھتا ہوں کہ فیس ٹو فیس ہی بات ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹیلی فونیکلی یا ویڈیو لنک پہ جو ہے ان کو ڈسکس جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو وہ چیزیں جو ہے وہ ساری ڈسکس ہوئی ہیں. جو ہے وہ جو لیڈرشپ پاکستان میں موجود ہے یا پارٹی پریزیڈنٹ ہے میاں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ بھی ان میٹنگ میں اور ان میٹنگ کے دوران ہی جو ہے وہ کنسلٹیشن ہوتی رہی ہے. ہم نے پارلیمانی بورڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. اس طرح سے ڈویژنل لیول پہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے. اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر یہ طے کیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ کام کرے گا، کس طرح سے پارلیمانی کمیٹیز کام کریں گی، کس طرح سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ الیکٹیبلز اور جیتنے والے لوگوں کا جو ہے وہ تعین کیا جائے گا. اسی طرح سے جو پارٹی کا بیانیہ ہے اس کے اوپر کافی کنسلٹیشن ہوئی ہے. پھر کئی جگہوں پہ مثال کے طور پہ لاہور میں بڑے عرصے سے لاہور کے پریزیڈنٹ کی جو ہے وہ جگہ پر نہیں ہو سکی تھی. تو وہاں پہ آج ہی جو ہے وہ انہوں نے پارٹی صدر میاں شہباز شریف صاحب سے مشاورت کے بعد سیف الملوک کھوکھر صاحب جو ہمارے ایم پی ہیں ان کو لاہور کا صدر مقرر کیا ہے. تو اسی طرح سے کچھ اور جگہوں پہ بھی جو ہے وہ فیصلے ہوئے ہیں. جو مریم نواز صاحبہ کا اب وزٹ ہوگا پورے پنجاب کا اور کے پی کے کا، وہ تمام جگہوں پہ جو ہے وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور جو بڑے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ جائیں گی. تو اس کے متعلق جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہوئی ہیں. تو یہ جو ایشوز ہیں یہ ایسے ہی تھے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے ہی جو ہے وہ بات ہو سکتی تھی. رانا صاحب یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں اسے تو لگتا ہے کہ آپ بھرپور انتخابات کی کیمپین چلا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہینڈز آن رول میں واپس آئیں گے، کیونکہ 2018 کے قریب ہم نے نواز شریف صاحب کو آبزرو کیا تھا بطور تجزیہ نگار. میرا خیال تھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں. کچھ چیزیں انہوں نے چودھری نثار کو آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے اسحاق ڈار کو آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں. تو پارٹی کے امور سے وہ بالکل اگر پرے نہیں تھے تو دلچسپی ان کی عادی تھی. لیکن اب جس طرح بتا رہے ہیں تو نواز شریف جو ہے وہ ہینڈز آن نواز شریف جب واپس آئیں گے وہ ہینڈز آن نواز شریف ہوگا پارٹی پر. جی وہ اس بارے میں جو ہے وہ کیونکہ پارٹی جو پچھلے کچھ عرصے سے پرفارم نہیں کر پائی اور اس سے پہلے بھی وہ پرفارمنس جو ہے وہ ان کی دانش میں ہم نے اپنے آرگومنٹس جو ہے وہ پیش کیے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اب اسی طرح سے ہینڈز آن ہی اور تمام، یعنی آپ یقین کریں کہ ان تمام اسپیکٹس کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے انہوں نے جزویات میں جا کے ڈیٹیلز میں جا کے جو ہے وہ ایک ایک جو ہے وہ معاملے کو خود دیکھا ہے. مشاورت ضرور کی ہے سب سے، لیکن اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پھر انہوں نے فیصلے کیے ہیں اور بہت ڈیٹیل میں جا کے جو ہے وہ کیے ہیں. اور یہی وہ سلسلہ ہے جو وہ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. وہ ہر حلقے کی جو انہوں نے اس وقت ظاہر کیا، انہوں نے کہا کہ میں ہر حلقے سے ہر ضلع سے جو لوگ پارٹی کو اپلائی کریں گے میں ان کے ساتھ خود ملنا چاہتا ہوں، میں ان کو خود انٹرویو کروں گا اور اس کے بعد جو ہے جو الیکٹ ہونے کی جو پوزیشن رکھتے ہوں گے ان کا فیصلہ جو ہے وہ میں کروں گا. تو بلکہ یہ انہوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ آپ یہ میسج جو ہے یہ پارٹی میں جو ہے وہ آپ پہنچائیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے کسی کو اس بات کے اوپر کوئی
مغالطہ یا غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جی کوئی اس طرح سے فیصلہ ہو جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا. اس نے کہا کہ میں خود دیکھوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح فیصلے اور جو لوگ حقدار ہیں ان کو جو ان کا حق ہے وہ ان تک پہنچے گا اور وہ پھر پارٹی کے لیے جو ہے وہ عزت اور سرخروئی کا باعث بنے. رانا صاحب، بیانیے کی جنگ کے بارے میں ہم بڑی بات کرتے ہیں. بنیادی طور پر سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں ایک پہلو ہے، سیاسی جماعتیں اور قیادت کیا کہتی ہے دوسرا پہلو ہے. اور سوشل میڈیا کی آمد کے بعد تو جو کہتے ہیں وہ کرنے پر بعض اوقات حاوی ہو جاتا ہے. تو بیانیہ اب ہم سن رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح جنرل پاشا کے دور سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، پھر انہوں نے ظہیر الاسلام کا بھی نام لیا، پھر جنرل فیض حمید کا نام لیا، پھر جنرل باجوہ کا نام لیا، ثاقب نثار کا نام بھی بیچ میں آ رہا ہے. یہاں پر کیپٹن صفدر کے میں بیانات سن رہا تھا، وہ بارہا اسی بیانیے کو اپنے انداز سے بتا رہے ہیں. خواجہ آصف کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ میں لے کے چلوں گا. عمران خان بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے جو پرانے ستون تھے ان کے اوپر شدید حملے کر کے انہوں نے ایک اپنا نیریٹو بنایا. آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں، نواز شریف سے کہا بیانیہ کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ سے بتائیں گے آگے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کس نے نکالا، مجھے کیسے نکالا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو اس وقت عمران خان صاحب جو بیانیہ بنا رہے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بول کے گمراہ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ نجات دہندہ تھے اور وہ اب جو ہے وہ تمام مسائل کو حل کرنے کا جو ہے وہ ایک پیغام جو ہے وہ لوگوں کو سنانا اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہے، اب اس میں الفاظ کا یا ترتیب کا تو فرق ہو سکتا ہے، جب وہ خود اپنے طور پہ بیان کریں گے تو وہی بات فائنل ہوگی. لیکن وہ جو ایونٹس ہیں، مثال کے طور پہ 99 میں اور 98 میں جو چیلنج درپیش تھا، انہوں نے کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت کے طور پہ ابھرا. اس وقت کیا کیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سینکشنز ہوئی اور پاکستان کو معاشی حالات میں جو ہے وہ برے حالات کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ سروائیو کیا اور 99 میں پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا. پھر اس وقت کیا سازش ہوئی اور کس طرح سے پاکستان کو پیچھے دھکیلا گیا. پھر 13 سال بعد تو میاں صاحب یہ باتیں کریں گے 1998 99 کی باتیں کریں گے میاں صاحب؟ نہیں، معاملہ یہ ہے نا کہ جب بھی پاکستان جو ہے وہ کسی مسئلے میں گرا ہے تو میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کو اس مسئلے سے یا اس حالت سے جو ہے وہ پاکستان کو سرخرو کیا ہے. 2013 میں سارے اخبارات اور پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، اور انہوں نے اور اس وقت دہشت گردی کی کیا صورتحال تھی، اس وقت جو ہے وہ اپنا لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال تھی. 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. دہشت گردی جو ہے روز واقعات ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے سبات میں طالبان آگے ہیں، اب اگلا قدم ان کا اسلام آباد میں ہے. انہوں نے 4 سال میں کیا ان کے خلاف دھرنے ہوئے. تو رانا صاحب کا کلام آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب کا بیانیہ رانا صاحب پھر یہ ہوگا کہ میں نے پاکستان کو کیسے سنبھالا، مجھے کیسے نکالا، یہ نہیں ہوگا. اور نہیں، سن لیں، انہوں نے پاکستان کو کیسے سنبھالا، کیسے انہوں نے دہشت گردی کو 4 سال میں دہشت گردی کو قابو کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا 4 سال میں 2017 تک. اور 4 سال میں کون سے کردار کس وقت جو ہے وہ ان کے خلاف سازش کرتے رہے. اور سب سے بڑا سازشی جو تھا جو وہ عمران خان تھا. یہ عمران خان پروجیکٹ کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو 2018 میں اس کو مسلط کر دیا گیا. ایک منٹ رانا صاحب، تو عمران خان کے رانا صاحب ایک مکمل ہونے دیں، یہ میری بات جی. 31 مئی 2018 کو یا 28 جولائی 2017 کو ہم یہ رکھیں گے کہ اس وقت پیٹرولیم، اس وقت دالوں کی، سبزیوں کی، آٹے کی قیمت کیا تھی اور اس وقت ڈالر کتنے پہ تھا. اور اس کے بعد 11 اپریل 2022 تک اس نے جس طرح سے بیڑا گرک کیا ملک کا، اس وقت ان چیزوں کا جو ہے وہ کی قیمت جو ہے وہ کیا تھی. اب جب اس نے IMF کے پاس پھنسا دیا اس ملک کو
IMF کے پاس گروی رکھوا دیا. اب IMF جو ہے وہ روز کہتا ہے کہ بجلی بھی مہنگی کرو, گیس بھی مہنگی کرو اور باقی یوٹیلیٹی بھی جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ ختم کرو. تو اب اس تباہی کا جو اس وقت ملک کے اوپر آ چکی ہے, یہ اس میں نجات دہندہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ اس تباہی کو لانے والا ہے. یہ وہ پروجیکٹ ہے. ٹھیک رانا صاحب, تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ عمران صاحب کا یہ موقف ہوگا, یہ بتائیں گے کہ عمران خان پروجیکٹ از خود شروع ہو گیا جو ہے وہ پاکستان کو, عمران خان خود ہی چلتا رہا, GIT خود ہی بن گئی, JIT خود ہی بن گئی, جنرل فیض کا کوئی رول نہیں تھا, جنرل باجوہ کا کوئی رول نہیں تھا, اس کے اندر پاشا کا کوئی رول نہیں تھا, ظہیر الاسلام کا کوئی رول نہیں تھا. عمران خان خود ہی آ گیا, اس نے خود ہی یہ سارا کام کر لیا. اور نہیں, یہ جب پروجیکٹ کا جہاں پہ میں نے نام لیا ہے, اس کے جو معمار ہیں ان سب کا اس وقت کے لحاظ سے جو ہے وہ 2013 کے لحاظ سے 2017 میں ان کے باقاعدہ نام, یہ 5 لوگ جو ہے یہ آلموسٹ ان کا کردار فائنل ہو چکا ہے, کچھ 6واں 7واں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ باقاعدہ ان کو جو ہے ان بلیک اینڈ وائٹ ان کا کردار بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. ایسی ابہام نہیں ہوگا, ایسی بات ہوگی جو عام آدمی کی, عام پاکستانی کی سمجھ میں آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ایک دفعہ پھر اپنے اعتماد کا اظہار کریں گے اور ملک کو وہ اس مصیبت سے, اس مشکل سے نکالیں گے انشاءاللہ. رانا صاحب, آپ نے عمران خان کا وہ انٹرویو تو دیکھا ہوگا, شاید یہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, نہیں گزرا تو میں لبے لبا بتا دیتا ہوں. ایک انہوں نے حصے میں بتایا کہ کس طرح GIT جو بنی تھی اس کے اندر 2 بریگیڈیئرز کو جنرل باجوہ نے بھیجا تھا. ایک بریگیڈیئر جو لیڈ رول کے اندر تھے بریگیڈیئر نعمان, ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, ایک MI کی طرف سے بریگیڈیئر تھے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروانے میں تو جنرل باجوہ کا کردار تھا, اور نواز شریف کا اپنا بیان گجرانوالہ کا جلسہ جو ہے اس کے اندر واضح انداز میں انہوں نے عمران خان کا نام تو نہیں لیا تھا, انہوں نے جنرل باجوہ, جنرل فیض کا نام لیا تھا. لیکن اب لندن سے واپسی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوں وہ, کہ نہیں؟ نہیں آپ طلعت صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ کس کے لیے ہو رہا تھا؟ بینیفیشری کون تھا؟ جو بینیفیشری ہے اس کو آپ بیچ میں سے نکال کے ایک سائڈ پہ کر دیں گے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا یہ اسی کے لیے ہو رہا تھا نا, اسی کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے ہو رہا تھا نا. اور یہ خود بھی جو ہے وہ اس میں جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے لیے نہیں ہو رہا تھا رانا صاحب؟ یہ نہیں, جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن بھی بیچ میں ہوگی, اور وہ جو اب ایکسٹینشن جو بیچ میں رہ گئی ہے, جو 6 اور 10 کا فارمولا تھا وہ اب نہیں ہو سکا. تو اس وقت جو تھا وہ 3 اور 5 کا فارمولا جو ہے وہ ہو گیا. عمران خان کو 5 سال مل گئے, اس نے آگے پھر 3 سال دے دیے. اب آگے منصوبہ جو تھا وہ 6 سال کا تھا اور 6 اور 10 کا تھا, تو وہ اللہ نے پورا نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اس ملک کے اوپر, اس قوم کے اوپر. تو معاملہ یہ ہے کہ جو بینیفیشری ہے, جو یہ پروجیکٹ کا نام ہے, وہ تو عمران خان ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اب وہی وہ کہہ رہا ہے, یعنی ساری تباہی وہ اس کی وجہ سے آئی, اس کو لانے کی وجہ سے آئی, اس کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنے کی وجہ سے آئی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی نجات دہندہ بھی میں ہی. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پوری قوم کو یہ سمجھانے والی بات ہے, اور پوری قوم کو سمجھنا چاہیے اس فتنے کا, قوم کو ادراک کرنا چاہیے, شناخت کرنی چاہیے. اگر قوم نے یہ ادراک اور شناخت نہ کی اور اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا, یہ تباہی لے آئے گا. رانا صاحب بالکل آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ کیا میاں نواز شریف کے سیاسی ٹیبل کے اوپر مرکز میں ارلی انتخابات ایز این آپشن ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہیں گے کہ ہو جائیں, ان کا سٹینس کلیئر ہے, لیکن ایز این آپشن ٹیبل پر موجود ہے یا نہیں؟ نہیں, آن ٹیبل تو یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں اوپر ہی ساری ڈسکشن جو ہے فوکس رہی ہے, اور جو جنرل الیکشن ہے اس کے لیے ان کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور اسمبلیز کو, اداروں کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. ناظرین, رانا ثناء اللہ آپ کو لیٹسٹ سچویشن بتا رہے تھے مریم نواز کی واپسی کے حوالے سے, نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے, ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, ان کا بیانیہ کیا ہے, اور نواز شریف واپس آ کے کیسے پارٹی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. وہ معاملات جو انہوں نے 2018 سے پہلے عملاً کسی اور کے حوالے کر دیے تھے, اب وہ خود دیکھیں گے.